پوری زندگی آپ نے خود تنقید سہی بھی ہے اور تنقید کی بھی ہے. جاننا چاہتا ہوں آپ کی زندگی کی حاصلات. علمی تنقید کیسے ہوتی ہے، شخصی تنقید کیسے ہوتی ہے، کسی خاندان کے اندر ساس کو بہو سے ہے، بھائی کو بھائی سے ہے، اداروں کے اندر تنقید کا کیا طریقہ کار ہے، اور پھر قومی سطح کی لیڈروں پر، قومی معاملات پر، مسائل پر تنقید کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ تنقید کی ہی کیوں جائے. تنقید کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ کسی کا علم موضوع بحث بنے گا، کسی کا رویہ موضوع بحث بنے گا، کسی کے قول و فعل پر گفتگو کی جائے گی، کوئی نہ کوئی چیز زیر بحث آئے گی. تو اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ میں اور آپ ہم کسی گوشے میں بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ اللہ اللہ کیوں نہ کریں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ نقد و نظر کے لیے قلم اٹھایا جائے، زبان کھولی جائے؟ اس سوال کو سب سے پہلے زیر غور لانا چاہیے. میرے نزدیک تنقید یا نقد و نظر یہ اتنی بڑی ضرورت ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی شخصی حیثیت میں اور کوئی معاشرہ اپنی معاشرتی حیثیت میں، کوئی قوم اپنی قومی حیثیت میں تنقید کو یا نقد و نظر کو ممنوع قرار دے لے، علمی طور پر ممنوع قرار دے لے یا عملی طور پر یہ رویہ اختیار کر لے، تو یہ گویا اس کی موت کے پروانے پر دستخط کر. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس طرح سے ہے کہ وہ اپنی جبلتوں کے دائرے ہی میں اپنی شخصیت کو ظاہر نہیں کرتا. اس کے ہاں ارتقاء کے بے شمار مراحل ہیں جو علم میں گزرتے ہیں، عمل میں گزرتے ہیں. انہی کے نمونے ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. انسان نے جو چیزیں ایجاد کی ہیں، جو سہولتیں اپنے لیے پیدا کیے ہیں، جو نئے آفاق دریافت کیے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی تھی اگر وہ نقد و نظر کا طریقہ اختیار نہ کرتا. تو انسان کی شخصی، قومی اور عالمی سطح کی ترقی کے لیے بھی نقد و نظر ناگزیر ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ ہماری اپنی اصلاح کا سب سے زیادہ مؤثر راستہ خود احتسابی ہے. خود احتسابی کیا ہے؟ اپنے اوپر نقد و نظر. یعنی مجھے اپنے اوپر تنقید کرنی ہے اور ہر روز کرنی ہے. یہ میں نے آج کیا رویہ اختیار کیا، میں نے فلاں رائے دی کتنی محکم تھی، اس میں کیا خامی تھی. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی کو بڑا عالم ہے یا کوئی بہت بڑا فلسفی ہے اور حکیم ہے. نہیں، ذاتی زندگی میں ہر شخص کو اس کی ضرورت پیش آتی. خود احتسابی. کہیں غصہ ہوگا، کہیں جذبات میں برانگیختگی ہوگی، کہیں آدمی تھوڑی سی بات پر سب و شتم پہ اتر آئے گا، کہیں لوگوں کا حق مارنے کے لیے بےتاب ہو جائے گا، کہیں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے گا. تو دسیوں چیزیں ہیں جن کا وہ تجزیہ کرتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنے آپ کو ہدف تنقید بنائے رکھنا چاہیے، اور یہ اپنے آپ کو ہدف تنقید بنائے رکھنا ہی ہے جس کو ہم خود احتسابی کہتے ہیں. تو شخصی زندگی کی ناگزیر ضرورت ہوئی. اسی طرح سے علم، میں نے عرض کیا کہ وہ تو ترقی نہیں کر سکتا. یعنی جہاں کہیں آپ کو رکھ دیا جائے گا بس آپ وہیں کے وہیں رہ گئے. یعنی چولہا جلا لیا ہے، کھانا پکا لیا ہے، آپ نئی دنیا کو دریافت ہی نہیں کر سکیں گے. کیونکہ نئی دنیا تو دریافت ہوتی ہے جب سوال کیے جاتے ہیں، پرانے تصورات کو نقد و نظر کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو یہ تنقید اگر نہیں ہوگی تو علم ترقی نہیں کرے گا. اسی طرح عمل کی تنقید بھی نہیں ہوگی، رویوں کی تنقید بھی نہیں ہوگی. اور جو ادارے انسان بناتا ہے، جس سے جو تہذیبی ادارے ہیں، تہذیبی ادارے معاشرے کی سطح پر بھی بنتے ہیں، ریاست کی سطح پر بھی بنتے ہیں، ان میں بھی یہ عمل رک جائے گا تو وہ تعفن میں مبتلا ہو جائیں گے. یعنی ان کے اندر پے در پے خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر 10 دن کے لیے بھی آپ چیزوں کو اسی طرح چھوڑ دیں اور ان کی تنقید نہ کریں اور یہ نہ دیکھیں کہ ان میں کہاں کہاں خرابی ہے، تو وہ خرابیاں پھر روایت بن جاتی ہیں، اور جب خرابیاں روایت بن جائیں تو مقدس ہو جاتی ہیں، پھر ان کی اصلاح آسان نہیں رہتی. اس وجہ سے ریکنسٹرکشن، اسی طرح کرٹیسزم، اسی طرح سے تنقیدی تجزیہ اور تحلیل، یہی وہ چیز ہے کہ جو ہر
انسان کی ضرورت ہے، ہر قوم کی ضرورت ہے، ہر معاشرے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو آپ موضوع بنا رہے ہیں تو یہ کوئی بیکار کام ہے جو کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ میرے نزدیک تو سب سے پہلی اور سب سے بنیادی ضرورت، مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم اپنے کام سے مطمئن ہو؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ اس کی دو الگ الگ نوعیتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ پہلے دین کو سمجھنے کی کوشش کی یا بعض دوسرے علوم و فنون کو جاننے کی سعی کی یا زندگی کے بارے میں سیاست، معیشت، معاشرت میں کوئی آراء قائم کی، وہ نتائج فکر ہیں، لوگ ان کو دیکھ لیں گے، کوئی مفید چیز ہو کے رہ جائے گی۔ لیکن میں اپنی جس چیز کو اہمیت دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا میں نے انسانوں کو نقد و نظر کرنا سکھایا ہے، تنقید کرنا سکھایا ہے، تنقید سننا سکھایا ہے؟ کیونکہ میرے نزدیک تو سب سے اہم چیز یہ ہے، یعنی میں نے کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے دی ہے، وہ ہو سکتا ہے میں انسان ہوں، غلط ہو، اور کل کو معلوم ہو جائے کہ اس میں فلاں اور فلاں غلطی تھی، کیونکہ یہ تو صرف پیغمبر کا کام ہوتا ہے جس میں کوئی غلطی نہیں دکھائی جا سکتی۔ انسانوں کا کام غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر یہ چیز لوگوں نے مجھ سے سیکھ لی ہے کہ ہم کسی چیز پر نقد کیسے کریں گے، ہمارا رویہ کیا ہوگا، طرز عمل کیا ہوگا، آداب کیا ہوں گے، لب و لہجہ کیا ہوگا، تو میں اس کو سمجھوں گا کہ میں نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے سوسائٹی کے لیے، میں اس کو اتنی اہمیت دیتا ہوں۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے تو یہی بات جاننی چاہیے کہ تنقید شب و روز ہماری ضرورت ہے، ہوا اور پانی کی طرح ہماری ضرورت ہے۔ نقد و نظر کے بغیر کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی، کوئی نشو و نما نہیں پا سکتی۔ ہمارے شخصی مسائل کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اوپر تنقید نہیں کرتے، ہمارے گروہی اور حزبی مسائل کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نقد و نظر کا طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ بڑی بڑی تحریکیں اٹھتی ہیں اور وہ اپنے لیے بند دروازے کر کے کوئی جگہ بنا لیتی ہیں جن میں نقد و نظر کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ہوا تو انتشار پیدا ہو جائے گا، جبکہ ان تحریکوں کو بھی اگر ایک خاص وقت میں جوہر نہیں بن جانا، رواں دریا رہنا ہے اور سمندر بننا ہے، تو پھر ان کے لیے بھی کوئی چارہ اس کے سوا نہیں ہوتا کہ وہ عام طریقے سے نقد و نظر کا دروازہ کھولیں۔ نقد و نظر اگر ان کے اندر سے ہوگا تو ان کے لیے زندگی کا ذریعہ بنے گا، حرارت کا ذریعہ بنے گا۔ ہمارے ہاں بھی جو شخص کوئی کام کرنے کے لیے اٹھا ہے، سب سے بڑی چیز جس کو روا رکھنے کی ضرورت ہے وہ نقد و نظر ہے۔ اور یہ شب و روز جس طرح کہ میں نے عرض کیا، ہوا اور پانی کی طرح ایک ضرورت سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اس کا کبھی برا نہیں ماننا چاہیے، اس پر کبھی ناک نہیں چڑھانی چاہیے، اس کے بارے میں کبھی کوئی تردد کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اس کو سننے کے لیے ہمیشہ حوصلہ ہی رکھنا چاہیے، برے سے برے طریقے سے کیا جائے، یہ سب و شتم کر کے کیا جائے، یہ گالی دے کر کیا جائے، تو ایک تو ہے نقد و نظر کیا کیسے جائے، ایک یہ ہے کہ سنا کیسے جائے۔ تو سننے کا تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہی دیکھا جائے کہ کیا بات ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ اس سے بحث ہی نہ کی جائے کہ کرنے والا کون ہے، اس نے میرے محرکات طے کر دیے، اس نے مجھ پر حملہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ نہیں، وہ نقد کر رہا ہے، وہ آپ کی بہت بڑی خدمت انجام دے رہا ہے۔ علم پر کر رہا ہے تب بھی بڑی خدمت انجام دے رہا ہے، رویوں پر کر رہا ہے تب بھی بڑی خدمت انجام دے رہا ہے، کیونکہ ہم بعض اوقات اپنے جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں، اپنے علم کے خود سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنی آراء کے خود اسیر ہو جاتے ہیں، اپنے نظام فکر کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لیتے ہیں۔ اس سے جو چیز نکالتی ہے وہ اصل میں نقد و نظر ہی ہے۔ تو سننے کے معاملے میں تو بس یہ ہے کہ سنیے، اس کے سوا راستہ نہیں ہے کوئی۔ یعنی انسان کے اندر سب سے بڑی صلاحیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت نقد و نظر کو سننے کے لیے تیار ہے، دن میں، رات میں، اچھے طریقے سے کیا جا رہا ہے تب بھی، برے طریقے سے کیا جا رہا ہے تب بھی۔ اس پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے، وہ بات اگر مضبوط ہے، اس میں کوئی جان ہے، کہنے والے نے غلط طریقے سے کہہ دی لیکن میرے رویے میں، میرے طرز عمل میں وہ چیز تھی جس سے رائی سے ہی یہ پربت بنایا جا سکتا تھا، تو میں اس رائی کو درست کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس جذبے کے ساتھ تنقید کو سننا چاہیے۔ اور جب آپ مجھ سے اب بات کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی پچھلے 50 سال پبلک زندگی میں گزارے ہیں۔ سب سے بڑی مجھے بھی اگر کوئی توجہ دلانے کی چیز یہ ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہو سکتی ہے
کہ میں نے نقد و نظر کے جواب میں جو رویہ اختیار کیا اس میں کہاں کہاں غلطی ہوئی. جہاں کہیں غلطی ہوئی ہے اس کی اصلاح کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونا چاہیے. تو یہ تمہیدی باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ یہ بات کہ علم پہ تنقید کیسے کرنی ہے، عمل پہ کیسے کرنی ہے، قول و فعل کو کیسے موضوع بنانا ہے، یہ تو تنقید کرنے کا معاملہ ہے، لیکن اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کو سننے کے لیے کیسا علم، کیسا حوصلہ آدمی کے اندر ہونا چاہیے، یہ ہم سب کے لیے سب سے بڑی متاع ہے. میرے نزدیک جو لوگ تنقید سننے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں وہ سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، خاندان کے لیے سراسر خیر بن جاتے ہیں. ان کی طرف سے اگر کوئی رد عمل نہیں ہوتا، وہ تنقید کرنے والے کا نہ سر پھاڑنے کے لیے اٹھتے ہیں، نہ گریبان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے اٹھتے ہیں، بلکہ ان کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی ہے کہ تم نے جو کچھ بھی غلط طریقہ اختیار کیا وہ تمہارا کام ہے، اس کے لیے تم جواب دہ ہو. مجھے تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ مجھے یہاں احتیاط کرنی تھی، یا یہاں درست رویہ اختیار کرنا تھا، یا یہاں صحیح راستے پر چلنا تھا. تو تنقید سننے کے آداب میں سب سے بڑی، سب سے بنیادی چیز یہی.